نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ سورۃ نمل کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے بے شمار دلیلیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش اس کی ہے، پانی وہ برساتا ہے، اور دو دریاؤں کے درمیان آڑ اس کی طرف سے ہے، اور پریشان حال لوگوں کی دعا وہی سنتا ہے، اور رات اور دن اندھیروں میں راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اور فرمایا کہ پہلے سے وہ پیدا کرتا ہے اور آخر میں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو فرمایا کہ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکے؟ تو اس لیے معبود بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ تو وہ صفات تھیں جو بیان ہوئی۔ آج کی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا بیان ہے، وہ ہے صفت علم، کہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور زمین و آسمان کی غیب کی خبریں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ میں قل، آپ فرما دے، لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان کا غیب جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے علم اپنے سارے نبیوں کو بھی دیا ہے، اور سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوتیت العلم الاولین والآخرین، پچھلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا ہے اور اگلوں کا علم بھی مجھے دیا گیا ہے۔ لیکن علم غیب پھر بھی نبیوں کے پاس نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کے پاس۔ علم غیب نبیوں کو جو علم ملا ہے اس کو کہتے ہیں عطائی علم، دیا ہوا علم، سارا علم نہیں۔ ایک ہے نا سارا علم، اور ایک ہے علم عطائی، جتنا دے دیا اتنا دے دیا، باقی ابھی بہت سارا باقی ہے، لیکن اللہ کو وہ سب پتہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہلوایا کہ آپ فرمائے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو ساری بھلائیاں میں اپنے لیے جمع کرتا، اور جو برائی ہے یا تکلیف ہے اس سے میں بچ جاتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احد کی لڑائی میں آپ کا دان مبارک شہید ہوا، خون نکلا، آپ کا خود جو ہے اس کے اوپر پتھر لگا، سر کے اوپر جو وہ ٹوپی پہنتے ہیں جس طرح آج کل یہ بائکیاں والی کوئی ٹوپی ہے، اس طرح خود ہوتے تھے، اس ٹوٹ کے اندر آپ کا دان مبارک ٹوٹا، اور آپ تو پتہ ہوتا تو بچ جاتے۔ اس کو کہتے ہیں علم غیب۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خیبر کے موقع پہ یہودیوں نے دعوت کی اور اس میں زہر ملا دی، آپ نے کھا لیا، آپ کے صحابہ نے بھی کھا لیا، صحابہ تو شہید ہو گئے، آپ بچ گئے۔
تو علم غیب ہوتا کہ اس کھانے میں زہر ہے، یہ قرآن ہمارا عقیدہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ عقیدہ یہ نہ رکھو کہ جو مرضی ہے وہ سب کچھ جانتے، جانتا صرف اللہ ہے۔ تو زہریلا کھانا آپ نے کھایا۔ ایک موقع پہ ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں کچھ لوگ دیں تاکہ وہ ہمارے ہاں آ کے تبلیغ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی صحابہ تو اپنے کاموں میں مشغول تھے، کوئی زمیندارہ کرتا تھا، کوئی تجارت کرتا تھا، تو جو طالب علم تھے نا صفہ کے، تو ان کو 70 طلباء صحابہ کو بھیجا ساتھ کہ آپ جاؤ ان کے علاقے میں تبلیغ کرو۔ تو وہ لے کے چلے گئے۔ تو جب چلے تو ایک مقام پہ جب وہ اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کی بولیاں تبدیل ہو گئی۔ پہلے کہ اچھی بولی بولتے تھے نا، وہ بولی تبدیل ہو گئی، اب بدماشی والی بولی شروع ہو گئی، اور انہوں نے ان 70 صحابہ کو شہید کیا۔ ایک صحابی کعب بن یزید نام تھا، وہ کسی غار میں چھپ گئے تھے اور تھے بھی لنگڑے، وہ بچ گئے۔ باقی 69 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا کہ انہوں نے جا کے یہ کارنامہ کرنا ہے تو 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، اور آپ نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، جو کہ ظالموں کے لیے پڑھی جاتی ہے، جس طرح آج کل فلسطین میں ظلم ہے، تو ان کے لیے نمازوں میں قنوت نازلہ۔ تو 70 صحابہ آپ کے، اور وہ بھی آپ کے شاگرد، وہ بھی طلباء، ان کو شہید کیا گیا۔ تو اللہ فرماتے کہ علم غیب صرف میرے پاس، ہاں جو علم دیا ہے بس وہ دیا ہے، اس کو عطائی علم کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دیا ہے، لیکن کل علم اللہ کے پاس، کل علم۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ عالم الغیب کون ہے؟ یہ قرآنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی دنیاوی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے، مری روڈ پہ کوئی واقعہ دیکھ کے آتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی اور آگ لگ گئی، وہ آ کے ہمیں بتاتا ہے، تو اس نے تو دیکھا ہے، لیکن اب ہم بھی وہی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے، اور باقی جو اس نے علم دیا ہے وہ اللہ کا علم آگے بیان ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آپ کہہ دیں لا يعلم من، نہیں ہے آسمانوں میں کوئی چیز جاننے والا، والارض، اور نہ زمین میں، الغیب، غیب کی بات ہے، الا اللہ، مگر کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا۔ وما یشعرون، کس کو پتہ ہے کہ میں مرنے کے بعد کب اٹھوں گا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، آخرت کے بارے میں ان کی معلومات، ان کا علم گر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، لیکن بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور بڑے بڑے یورپین اور امریکن بڑے عالم ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ ان کا علم گر گیا۔ کافر جتنا بھی ہے وہ دنیا کے اوپر دندنا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرۃ، آخرت کے بارے میں ان کی سوچ ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو صرف دنیا کے لیے تو نہیں بنایا گیا کہ یہ دنیا میں رہے گا، یہی ہمیشہ رہے گا، یہیں کھائے گا پیے گا، اور جناب ہندوؤں کے مختلف عقیدے، دوبارہ جنم اور تیسری جنم اور پانچویں جنم، ان کے یہ ہے۔ لیکن فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرۃ،
آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا، گر گیا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ آخرت کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوں۔ کس میں پڑے ہوئے؟ شک میں، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پہ ہمارا مکمل یقین ہے، تو ہم سچائی، ہمارا علم سچائی پر ہے، یقینی علم وحی کا علم ہمیں مل چکا ہے، تو پھر شک کیوں کرے؟ لیکن کافر جتنا ہے وہ شک میں کہ پتہ نہیں دوبارہ کیا ہوگا۔ کئی ہمارے مسلمان بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھا جائے گا، ابھی تو دنیا کے مزے لے لو، خاص کر کے نوجوان بدمعاش قسم کے جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں دنیا کے یہ جوانی ہے، مزے لے لو، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں گر چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، اور تیسری بات اللہ پاک نے فرمایا بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ آخرت کے بارے میں اندھے ہیں۔ آخرت کے بارے میں دنیا میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حقیقت سب سامنے ہے، لیکن آخرت کی بات کرو تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ آخرت کے بارے میں سب اندھے ہیں، آنکھیں کام ہی نہیں کرتی کہ بھئی کب ہم دنیا میں آئے اور کتنے لوگ آئے اور کتنے جا رہے ہیں، روزانہ سبزیاں اگ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، فصل اگ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہے ہیں، ختم، تو یہ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بل ہم منہا عمون، یہ آخرت کے بارے میں کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ تو فرمایا کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں جن کا علم گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کے مزے لیتے ہیں، شک میں پڑے رہتے ہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں اندھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس اندھے پن سے بچائے جو آخرت کے بارے میں۔ ہمارے کئی مسلمان بھی اسی طرح ہیں کہ بھئی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ جی میری دکانداری کا ٹائم تھا۔ تو اس ٹائم بندے کو سوچنا چاہیے کہ یہ دکانداری یہیں رہ جائے گی اور تو نے آگے جانا ہے۔ میرے بچوں کو روزی، میرے 5-6 بچے ہیں، جی میں کیا کروں؟ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں ٹائم دے سکتا ہوں؟ تو ٹائم ابھی تو نہیں دے سکتے، لیکن پھر دینا پڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔